السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الاعراف آیات 172 تا 206۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب نکالا تھا تیرے رب نے اولاد آدم میں سے، یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی نسل کو، اور گواہ بنایا تھا ان کو خود ان کے اوپر، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب نے کہا تھا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، کہ کہیں کہو تم قیامت کے دن کہ ہم تو تھے اس بات سے بے خبر، یا کہو تم کہ شریک تو کیا تھا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے، اور ہم تھے ان کی اولاد ان کے بعد، تو کیا پھر تو ہلاک کرے گا ہمیں ان میں جو کرتے رہے گمراہ لوگ؟ اور اس طرح ہم واضح طور پر بیان کرتے ہیں نشانیاں، اور اس لیے بھی تاکہ پلٹ آئیں یہ، اور بیان کرو ان کے سامنے حال اس شخص کا جسے عطا کی تھیں ہم نے اپنی آیات، مگر وہ نکل بھاگا ان سے، تو لگ گیا اس کے پیچھے شیطان، سو ہو گیا وہ شامل گمراہوں میں۔ اور اگر ہم چاہتے تو بلندی عطا کرتے اسے ان آیات کے ذریعے سے، مگر وہ تو ہو کر رہ گیا دنیا کا، اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش نفس کی، پس اس کی مثال ہو گئی مانند کتے کے، اگر بوجھ لا دو اس پر تب بھی زبان لٹکائے، اور چھوڑ دو اسے تب بھی زبان لٹکائے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، تو بیان کرو یہ احوال، شاید وہ کچھ غور و فکر کریں۔ بہت ہی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ جسے ہدایت بخشے اللہ سو وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو محروم کر دے اللہ رہنمائی سے سو ایسے ہی لوگ ناکام و نامراد ہو کر رہتے ہیں۔ اور یقیناً پیدا کیے ہیں ہم نے جہنم ہی کے لیے بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں نہیں لیتے سوچنے سمجھنے کا کام ان سے، اور ان کی آنکھیں تو ہیں نہیں دیکھتے ان سے، اور ان کے کان تو ہیں نہیں سنتے وہ ان سے، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام، سو پکارو اس کو ان ناموں سے، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو منحرف ہو جاتے ہیں راستی سے اس کے ناموں کے معاملہ میں، وہ ضرور بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کیے کا۔ اور ہماری ہی مخلوق میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو ہدایت کرتے ہیں حق کے مطابق، اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو انہیں ہم بتدریج لے جائیں گے ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں ڈھیل دوں گا انہیں، بے شک میری چال بڑی مضبوط ہے۔ کیا نہیں سوچا انہوں نے کہ نہیں ہے ان کے رفیق پر کوئی اثر جنوں کا، نہیں ہے وہ مگر ایک متنبہ کرنے والے واضح طور پر؟ کیا نہیں غور کیا انہوں نے کبھی انتظام پر اور زمین کے، اور ان پر جو پیدا کی ہیں اللہ نے چیزیں، اور اس پر کہ بہت ممکن ہے کہ قریب آ لگا ہو ان کا وقت؟ آخر وہ کون سی بات ہے پیغمبر کی تنبیہ کے بعد ایمان لائیں گے؟ جس کو رہنمائی سے محروم کر دے اللہ تو نہیں کوئی رہنما اس کے لیے، اور چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے وقت اس کے قائم ہونے کا؟ کہہ دو بے شک اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر، مگر وہ بڑا بھاری ہوگا آسمانوں اور زمین پر، نہیں آئے گی وہ تم پر مگر اچانک۔ وہ پوچھتے ہیں تم سے اس طرح گویا کہ تم کھوج میں لگے ہوئے ہو اس کے، کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ کہہ دو کہ نہیں اختیار رکھتا میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور کسی نقصان کا، مگر یہ کہ چاہے اللہ، اور اگر ہوتا مجھے علم غیب کا تو ضرور حاصل کر لیتا میں بہت فائدے، اور نہ پہنچتا مجھے کبھی کوئی نقصان۔ نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور بنایا اسی میں سے اس کا جوڑا تاکہ سکون حاصل کرے وہ اس کے پاس۔ پھر جب ڈھانک لیا مرد نے عورت کو تو اٹھا لیا اس نے ہلکا سا بوجھ، پھر وہ لیے پھری اسے، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے دعا کی اللہ سے جو ان کا رب ہے کہ اگر عطا فرمائے تو ہمیں اچھا اور سالم بچہ تو ضرور ہوں گے ہم تیرے شکر گزار۔ پھر جب دیا اللہ نے ان دونوں کو صحیح و سالم بچہ تو ٹھہرانے لگے وہ اللہ کے شریک اس نعمت میں جو عطا کی تھی ان کو اللہ نے، پس بلند و برتر ہے اللہ کی ذات ان سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا شریک ٹھہراتے ہیں یہ ان کو جو نہیں پیدا کرتے کوئی چیز، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ طاقت رکھتے ہیں وہ ان کے لیے کسی قسم کی مدد کی، اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر بلاؤ تم ان کو ہدایت کی طرف تو نہ پیروی کریں تمہاری،
برابر ہے تمہارے لیے، خواہ پکارو تم ان کو یا تم خاموش رہو۔ در حقیقت یہ جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے سوا، وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح کے، سو پکار کر دیکھو تم انہیں، ضرور جواب دیں گے وہ تمہیں، اگر ہو تم سچے۔ کیا ہیں ان کے پاؤں کے چلتے ہیں وہ ان سے، یا ہیں ان کے ہاتھ کے پکڑتے ہیں وہ ان سے، یا ہیں ان کی آنکھیں کے دیکھتے ہیں وہ ان سے، یا ہیں ان کے کان کے سنتے ہیں وہ ان سے۔ کہہ دو کہ بلا لو تم اپنے شریکوں کو، پھر تم سب تدبیر کرو میرے خلاف اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ یقیناً میرا حامی و ناصر اللہ ہے، جس نے نازل کی ہے کتاب، اور وہی حمایت کرتا ہے نیک لوگوں کی۔ اور وہ جن کو پکارتے ہو تم اس کے سوا، نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد، اور نہ وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر بلاؤ تم ان کو سیدھی راہ کی طرف تو سن بھی نہیں سکتے، اور نظر آتا ہے تم کو کہ دیکھ رہے ہیں وہ تمہاری طرف، حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اختیار کرو طریقہ درگزر کا، اور تلقین کرو نیک کام کی، اور نہ الجھو جاہلوں سے۔ اور اگر کبھی اکسائے تم کو شیطان کسی وسوسہ سے، تو پناہ مانگ لو اللہ کی، بے شک وہ ہے ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ متقی ہیں کہ جب چھو جاتا ہے انہیں کوئی برا خیال شیطان سے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے، اور ان کے بھائی کھینچتے چلے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں، اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اور جب نہیں پیش کرتے تم ان کے سامنے کوئی معجزہ تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ منتخب کر لی تم نے نشانی۔ کہہ دو کہ میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا جاتا ہے مجھ پر میرے رب کی طرف سے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب پڑھا جائے قرآن تو توجہ سے سنو اسے اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو، اور یاد کیا کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بغیر آواز بلند کیے الفاظ کی، صبح و شام، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں میں سے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ جو مقرب ہیں تیرے رب کے، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں منہ نہیں موڑتے اس کی عبادت سے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت 206 آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔